درندگی کی انتہا نہیں ہے. 5 سالہ بچی, وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے, اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 فالٹ ہیں, 2 خرابیاں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں, بند کمرے میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اسلام میں بند کمرے میں سزائیں نہیں ہوتی. چور کا ہاتھ کھلے عام کاٹا جاتا ہے, زانی کو کوڑے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے. رجم کیا جائے گا نا زانی کو, مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے کہ پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو. جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے ہیں سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو, ساری دنیا دیکھے. اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو, بحریہ ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی. اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو, ہیں سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا, ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, اگلے وزیر اعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جیل نہیں ہے, اسلام میں سزا ہے چوک پہ لاؤ, کوڑے لگاؤ, پتلی گلی سے نکلو, کیش سزا, چلو جاؤ اب کام کرو, اب جو کرنا ہے کرو. اب تو کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے, بس تو ہو گئی سزا. جیلیں بنائی ہوئی ہیں, غریب کی جیل الگ ہے, امیر کی جیل الگ ہے. سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں, وہ بحریہ ٹاؤن ہے. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے, وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہیں. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ اس کو جیل میں لے گئے, اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا, تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا. اس کو اتنا مزہ آیا, وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے, پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا, خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا, اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے, جا یہاں سے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 1 سال, وہ تو اللیگل رہ اس لیے رہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی کیا ہو جائے. اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نالے, وہی مچھر, کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں میں. تو خیر سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون انسان بنا رہے ہیں, اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. بے حیائی کی روک تھام, یہ بے حیائی ہے نا. لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا, بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. 5 سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا. یہ درندگی ہے نا, بے حیائی ہے. تو اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ماروں گا میں, سزا دوں گا. وہ قانون کیا ہے؟ نمبر 1, عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے, سب سے پہلا حکم. خواتین کہتی ہیں مرد اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں, ہمیں پردے کا پابند بولو بھائی نہ کریں. یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جو خواتین اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب آپ کس سے لڑ رہی ہو؟ اللہ سے لڑ رہی ہو. اللہ نے کہا مرد کو بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے پڑے گی اور آپ کو بھی اپنے لباس میں بولو بھائی حیا پیدا کرنی پڑے گی. عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. یدنین علیہن من جلابیبہن, گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع یا بڑی چادر, کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم ڈھک جائے, یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے وقرن فی بیوتکن, عورت کا اصل ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. جاب عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا.
ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے, بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے, گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. مجبوری کے حکام کیا ہیں, الگ ہے. یا کسی ایسے شعبے میں عورت جاب کر رہی ہے جو ہے ہی خواتین کا, اب گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی بنیں گی نا, نہیں آ رہی سمجھ میں بات, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی مفاد کی خاطر, لیکن وہ محدود ہی ہے. اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا, قرنا فی بیوتکنا, گھروں میں قرار پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر پہ نہ لے کے جائیں, آپ ان کو جو ہے وہ گھمانے پھرانے نہ لے کر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جاب آپ نے کرنی ہے اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے, عورت کی. باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صحابہ بھی لے جایا کرتے تھے. وصاحبتہ وبنی, قرآن میں ہے نا کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, قیامت کے دن اس سے بھی دور بھاگو گے. تو یہ قیامت کے دن ہی دور بھاگو گے, دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ تو میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو جو جائز تفریحات ہیں, جائز, وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہیں. وہ یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے احکام بیان کر رہا ہے. نمبر 2, خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے نہ گزریں. نمبر 3, لباس مکمل ہونا چاہیے. نمبر 4, مرد سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. اسٹائل کو وہی اسٹائل ہو جو شوہر کے ساتھ بات کرنے کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس طرح اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہسبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج, بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے, وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا. بس نرم اسٹائل نہ ہو. جس طرح ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بالکل غیر مرد سے, تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت ہے. تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو, جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازیب, جو پاؤں کا کوئی زیور ہے, وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ ماریں کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے. وہ تو اتنی ساری احتیاطوں کا اسلام حکم دے رہا ہے. پھر اسلام نے حکم دیا کہ عورت کن کن سے پردہ کرے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا شوہر, سسر, داماد, بیٹا, بھتیجا, بھانجا, یہ جو بھائی, یہ جو چند رشتہ دار ہیں, ان کے علاوہ ہر مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ غیر ہے. اور اس پردے کے سخت احکام سے اللہ نے ان عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا جو ایجڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, جو ذرا جن کی عمر کیا ہو جاتی ہے زیادہ, ان میں فتنے کا خوف نہیں ہے. اور قرآن نے وہ عمر کیا بیان کی؟ لا یرجون نکاحا, عورت عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے کہ لوگوں کو اب اس سے نکاح سے دلچسپی ختم ہو جائے, کوئی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو, اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے, عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے. اس میں پردے کی کیا ہے؟ آسانی. تو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ خواتین کو دیا. مرد کو اللہ نے حکم دیا یغضضن من ابصارہن, کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تمہارے لیے صرف اور صرف کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے. الا علی ازواجہم, صرف اپنی زوجہ تک محدود رہ سکتے ہو. اب دیکھو خواتین کو یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے, میرڈ خواتین کو, کہ اللہ میاں نے ہمارے مرد کو پابند بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں. بہت زبردست حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دے دیا. تو بھائی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے آپ کا میاں کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کرے, تو اللہ میاں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنے کہ دوسروں کے میاں آپ کو, بولو بھائی, دیکھیں. دوسروں کے میاں پر بھی پابندی ہے, اور نہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس سے دوسروں کے میاں, وہ میاں کیا ہو گیا, سمجھ رہے ہو کہتے ہیں نا لوگ, دوسروں کے میاں بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی یہی ہے.
تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا, اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے, جلد نکاح کرے گا. اور اسلام نے یہ بھی کہا نکاح کو آسان بنایا جائے گا, نکاح کو مشکل نہیں. بارات کا کھانا اسلام میں بولو نا بھائی نہیں ہے. نکاح کے نام پہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں, آج کل کے استخارے, ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. استخاروں کے نام پہ ٹرخایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی اجازت دی کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے گا. یہ قانون بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں بنایا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ باتیں ممبر پہ بتاتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے بھائی تو مجھے برا والا کہہ رہا ہے یا اللہ کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ؟ تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کے بنایا ہوتا, میں نے مشورہ دیا ہوتا, اللہ اجازت دے دے تو پھر آپ کہتے یار مفتی صاحب آپ نے اللہ میاں کو کیسا مشورہ دیا؟ اللہ میاں نے مجھ سے مشورہ لیے بغیر بنایا, اور یوں کہنا چاہیے مجھے بھی پھنسوا دیا. حقیقت میں تو خود اسلام کے قانون کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. میرا لائف اسٹائل آپ دیکھ لو, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں گھر کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے, کتنی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کا, سارا خرچ کتنا خرچہ ہوتا ہے, ادھر جاؤ تو وہ ناراض, ادھر جاؤ تو یہ جو آج کل 2-3 جس کی بیویاں ہو نا اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اس کو سفر پہ لے گئے تو ادھر کا مسئلہ, ادھر لے گا تو ادھر ٹوپی کرا کے ادھر ہی گئے, سارا دن اسی ٹینشن میں گزرتا ہے. اسلام نہ ہوتا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اسلام نہ ہوتا تو ہم گورے کی طرح کیا ہوتے ہیں, ٹینشن نہیں ہے بھائی, گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ ساس نہ سسر کی ٹینشن. تو یہ انسانوں کا اصول ہے کہ ہر آدمی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنا چاہتا ہے, اور اللہ نے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر قانون بنایا. تو 5ویں چیز یہ ہو گئی, 5ویں 6ٹھی 7ویں پتہ نہیں نمبر بھول گیا. اور ایک چیز بے حیائی کی روک تھام کے لیے اللہ نے پھر یہ بھی کیا کہ ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو قرآن نے اس کی سزا بیان کی ہے کہ آخری درجے میں اب کیا ہے سزا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, یعنی کھلے عام ڈکیتی کرتے ہیں, کھلے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا ان کی جزا یہ ہے ان یقطعوا او یصلبوا, کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے, پھانسی نہیں, ان کے سینے پہ برچھا مار کے. آپ کو پتہ ہے سولی پہ لٹکا کے کیسے قتل کیا جاتا ہے؟ لٹکا کے چوک پہ سینے پہ برچھا مار کے نا ایسے گھمایا جاتا ہے, اذیت سے مارا جاتا ہے. یہ اسلام میں ان لوگوں کی سزا ہے جو کھلے عام دہشت گردی کرتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو کسی نے ذاتی دشمنی میں کسی کو قتل کر دیا تو اسلام کہتا ہے کہ مقتول کے وارثوں کے حوالے قاتل کو کرو, چاہیں تو قتل کر دیں, چاہیں تو دیت لے کے چھوڑ دیں. یہ اب ان کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے صرف مجرم کو حوالے کرنا. لیکن جو کھلے عام اس طرح کی دہشت گردی کرے گا تو اسلام نے اس کے بارے میں پہلا قانون یہ بنایا کہ یہ حد ہے, اس میں حکومت کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حد ہے, اس میں مقتول کے وارثوں کو معاف کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ایسا نہ ہو نرمی میں آ کے وہ معاف کر دے. اللہ نے کہا نا یہ میرا مجرم ہے, یہ اس کا مجرم نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں ہے. تیسرا کام, اس کو جو سزا دی جائے گی قتل کیا جائے گا عام طریقے سے نہیں, سینے میں برچھا مار کے قتل کیا جائے گا اس کو. چوتھا, اس کو چوک پہ لٹکایا جائے گا, بند کمرے میں سزا نہیں دی جائے گی. اور اگر اس نے مال بھی چھینا ہے تو ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے اس کے, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, بایاں پاؤں کاٹ کے پھر اس طرح سے لٹکایا جائے گا. اب اللہ اگر ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے کہ یہ تو بہت سخت سزا ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ سب یہی کہتے نا. جیسے کہ ابھی ایک ہمارے سیاسی لیڈر کا بیان آیا ہے کہ کسی نے کہا نا یہ جو ریپ اس طرح کر رہے ہیں ان کو چوک پہ لٹکاؤ. انہوں نے کہا نہیں, عمر قید سزا ہونی چاہیے, قتل کرنا یہ زیادہ ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ باہر کی دنیا میں اپنا امیج یہ شو کرنا کہ ہم بہت رحم دل ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس باپ کی بیٹی کو قتل کیا گیا اس کے دل پہ کیسے آرے چل رہے ہوں گے. تو انسان ہے نا, انسان دوسرے انسان کے جذبات نہیں سمجھتا, وہ صرف اپنے بارے میں دیکھتا ہے. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے قانون نازل کر دیا, بھائی ایسے دہشت گردوں کو چوک پہ لٹکاؤ, معاف کرنے کا رائٹ نہیں ہے.
تو بھائی ایک فیصلہ کر لو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. مسلمان ہو تو پھر پورے ادھر آ جاؤ, غیر مسلم ہو تو پھر پورے ادھر چلے جاؤ. یہ جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, ہمارے ملک کا بھی یہی حساب کتاب ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہے یا کیا ہے, غیر اسلامی کنٹری, پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو اچھا ایسا سفر جس میں لمبا سفر ہو, خطرہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی ایک بے حیائی کے روک تھام کے لیے کہ ایسا خطرناک سفر جس میں فتنے کا اندیشہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت کو مرد کے بغیر سفر کی اجازت نہیں دی. حج میں جاتے ہیں نا, محرم کی شرط ہے نا کہ بھئی 40 دن وہاں رہے گی, اکیلی نہیں رہ سکتی, مرد کا ہونا ضروری ہے اس میں. تو یہ سب بے حیائی کی روک تھام کے لیے. تو بھائی کچھ مطالبہ کرو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیاز پہ, گورنمنٹ سے مطالبہ کرو بھائی کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرو, بے حیائی کو ختم کرو. یہ چیزیں لوگوں کو درندہ بنا رہی ہے. انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹس پہ پابندی لگاؤ, میڈیا سے بے حیائی کو ختم کرو, اور پھر ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دو, وہ سزا جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے. کرتے ہیں تو انشاءاللہ خیر کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. نہیں کرتے تو یاد رکھو اگلی نسل میں پھر یہ امیدیں چھوڑ دو کہ یہاں خواتین کی عزتیں محفوظ ہوں گی. اللہ نہ کرے آج یہ حالات ہیں, کل اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.